السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خلافت عثمانیہ کے دوسرے بادشاہ اور خان غازی کی زندگی اور ان کے حالات کے بارے میں۔ دوستو، اگر آپ ہسٹری اور اسلامی تاریخ جاننے میں دلچسپی اور شوق رکھتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس چینل پر ہم ہسٹری اور اسلامی تاریخ کے بارے میں ویڈیو ڈالتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ عثمان خان کا بڑا بیٹا علاء الدین غازی تھا اور چھوٹا بیٹا اورخان غازی تھا۔ علاء الدین اگرچہ علم، عقل مندی اور بہادری میں ایک بہت بڑی مثال رکھتا تھا، مگر اورخان غازی کے فوجی ماہر اور جنگی کارنامے کی وجہ سے عثمان غازی نے اورخان غازی کو اپنے بعد تخت پر بٹھانے کا فیصلہ کیا۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد ممکن تھا کہ دونوں بھائی تخت کے لیے آپس میں لڑ سکتے تھے، مگر بڑے بھائی علاء الدین غازی نے، جو ہر طرح سے بادشاہت کی قابلیت رکھتا تھا، اپنے بڑے ہونے کا حق نبھایا اور باپ کی وصیت کو پورا کرتے ہوئے نہایت خوشی کے ساتھ بھائی کو بادشاہت کی مبارکباد دے کر اس کے ہاتھ پر اطاعت کی بیعت کی، اور اپنے لیے صرف اس قدر مناسب سمجھا کہ بروسہ سے ملے ہوئے ایک گاؤں کو گزارے کے لیے اسے دے دیا جائے۔ اور خان غازی بھی اپنے بھائی کی قابلیت اور نیک نیت سے خوب واقف تھا۔ اس نے سلطنت کے لوگوں کو سفارشی بنا کر اپنے بھائی کو وزیر بنانے کی گزارش کی۔ علاء الدین غازی کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کا وزیر بننا تھوڑا مشکل تھا، لیکن اس نے اپنے بھائی کی ضد کرنے پر اس عہدے کو قبول کر لیا اور اس خوبی اور ایمانداری کے ساتھ سلطنت کے کام کو اس طرح سے انجام دیا کہ دنیا کے اگر ایماندار اور بڑے دماغ وزیروں کی فہرست میں اس کا نام سب سے اوپر لکھا جائے تو کوئی مشکل نہ ہوگا۔ سلطان اورخان غازی نے تخت پر بیٹھتے ہی 1 سال کے اندر تمام ایشیائے کوچک کو فتح کر کے درہ دانیال کے ساحل تک اپنی سلطنت کو بڑھا لیا تھا، اور ایشیائے کوچک کو تمام عیسائی حکومت سے صاف کر کے اپنے بھائی علاء الدین کے مشورے سے اپنی بادشاہت میں ایسے قانون کے ساتھ شامل کر لیا تھا جس سے سلطنت کو کافی فائدہ ہوا۔ اس وقت یہ دستور تھا کہ قبیلے کے بہادر اور جنگی سرداروں کو ملک کے چھوٹے چھوٹے حصے جاگیر کے طور پر دے دیے جاتے تھے۔ ان سرداروں کا ٹیکس یہی ہوتا تھا کہ ضرورت کے وقت بادشاہ کے بلانے پر ایک تعداد فوج کی لے کر بادشاہ کے ساتھ میدان جنگ میں بادشاہ کی مدد کرتے ہوئے نظر آئے، اور جو سردار ایک وقت میں زمیندار یا جاگیردار ہوتا تھا، دوسرے وقت میں وہی سپہ سالار اور کمانڈر نظر آتا تھا۔ ایشیائے کوچک میں پہلے ہی مسلمانوں کی بڑی تعداد آباد تھی اور ان میں ترک خاندانوں کا زیادہ حصہ شامل تھا، کیونکہ معتصم باللہ عباسی کے زمانے سے ایشیائے کوچک کے اندر سرحدی شہروں میں ترکوں کے آباد کرنے کا سلسلہ جاری کر دیا گیا تھا۔ سلجوقیوں کی حکومت کے دور میں بھی بہت سے قبیلے ترکستان سے آ کر ایشیائے کوچک میں آباد ہو گئے تھے۔ روم کی سلجوقی حکومت نے بھی اپنے لوگوں کو اپنے یہاں بلا لیا تھا۔ ترکان غز کی ترک و تاز اور مغلوں کے حملوں نے بھی خراسان، ایران اور عراق کی طرف سے ترکوں کو اس طرف آنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ اس طرح سے ایشیائے کوچک کا تمام مشرقی حصہ، جو اکثر مسلمانوں کے قبضے میں رہا تھا، ترکی قبائلوں پر تھا۔ وہاں پر سب سے زیادہ ترکی قبیلے والے تھے۔ صرف شمالی و مغربی ایشیائے کوچک میں عیسائیوں کی آبادی زیادہ تھی۔ اب جب کہ شمالی و مغربی حصہ بھی عیسائیوں کی حکومت سے پاک ہو گیا تھا اور تمام ایشیائے کوچک میں عثمانی ترکی بادشاہ اور ان کے ماننے والے پھیل گئے تھے، اور عثمانی بادشاہوں نے ایسے وقت میں ایشیائے کوچک پر پوری طرح سے قبضہ جمایا تھا جبکہ اس ملک میں ان کے لیے کافی مصیبت اور مشکلیں پیدا ہو چکی تھی۔ لڑائیوں میں بہت سے عیسائی قید ہو کر آ گئے تھے اور بہت سے عیسائی رعایا بن کر یہیں پر رہنے لگ گئے تھے۔ وزیر اعظم علاء الدین نے بھائی کو سمجھایا کہ بڑے بڑے قبیلوں کے سردار، جو بڑی بڑی فوج کے مالک ہوتے ہیں، سلطنت کے لیے خطرے کی وجہ بھی بن جایا کرتے ہیں، اور ہمارے ملک کے عیسائی سردار عیسائی سلطنت کی سازشوں کا شکار بن کر ہمارے خلاف تیار ہو جانے کی طاقت اور بھی زیادہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی قیدیوں اور عیسائی لوگوں میں سے نوجوان اور چھوٹے بچوں کو لے کر سلطنت خود ان کی پرورش اور تربیت کی ذمہ دار بنے، اور اس طرح سے ان کو اسلامی تعلیم دے کر اور مسلمان بنا کر ان کی ایک فوج بنائی جائے۔ یہ فوج خاص طور پر شاہی فوج سمجھی جائے۔ ان لوگوں سے بغاوت کی کوئی امید نہ ہوگی، اور ان نو مسلم نوجوانوں کے رشتہ دار اور ان کے ماں باپ بھی سلطنت کی مخالفت پر ہرگز تیار نہ ہوں گے، بلکہ ان کو مسلمان ہونے کی بہترین ترغیب دے سکیں گے۔ چنانچہ جب اس عمل پر کام ہونا شروع ہوا اور کئی ہزار عیسائی لڑکے لے کر
ان کی تعلیم شروع کی گئی تو ان لڑکوں کی عزت اور شان و شوکت دیکھ کر وہ عثمانی بادشاہ کے بیٹے سمجھے جاتے تھے۔ عیسائیوں نے خود کوششیں کر کے اپنے بچوں کا داخلہ کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں جب قریب 2000 بچے تعلیم تربیت پا کر فوجی تعلیم سے فارغ ہو کر بادشاہ کے باڈی گارڈ بنائے گئے تو سلطان ان کو لے کر ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے ان کے متعلق دعا چاہی۔ اس بزرگ نے ایک نوجوان کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس فوج کے لیے دعا کی جو کامیابی کے لیے ایک اچھی بات سمجھی گئی۔ یہ سب کے سب نہایت سچے پکے مسلمان اور سب سے زیادہ جنگی سامان لیے ہوئے تھے اور شاہی فوج سمجھے جاتے تھے۔ اس فوج کا نام ینگ چری فوج مشہور ہے۔ ان لوگوں کو اپنے ماں باپ اور اپنے رشتہ داروں سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ سب کے سب اسلام کے سچے پکے خادم ہوتے تھے۔ اس طرح سے ہر سال 1000 عیسائی بچے قیدیوں اور ذمیوں میں سے انتخاب کر کے داخل کیے جاتے تھے اور تعلیم تربیت کے بعد شاہی باڈی گارڈ میں شامل ہو جاتے تھے۔ اس عجیب و غریب قسم کی فوج نے قبیلوں کے سردار اور جاگیرداروں کی بغاوت کے خطرے کو بادشاہوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، ترکی کے بادشاہوں کے لیے ختم کر دیا۔ دوسری طرف وزیر اعظم علاء الدین نے ملک میں مدرسے بنانے شروع کر دیے۔ عیسائیوں کو تقریباً وہی حق دیے گئے جو مسلمانوں کو حاصل تھے۔ تجارت کے لیے سہولتیں کی گئی، لوگوں کے لیے آرام اور سہولت کو ہر حال میں آگے رکھا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائی لوگ خوشی کے ساتھ اسلام میں داخل ہونے لگے، کیونکہ ان لوگوں کو اطمینان کے ساتھ اسلام کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کا موقع ملا۔ آج کل لوگ ینگ چری فوج کی نسبت یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ عیسائیوں پر ایک ظالمانہ ٹیکس تھا کہ ان کے بچوں کو ان سے زبردستی چھین کر مسلمان بنایا اور پھر عیسائیوں ہی سے مقابلے پر استعمال کیا، لیکن حقیقت اس سے الگ ہے۔ ینگ چری فوج جس شان و شوکت کے ساتھ رہتی تھی اور جس طرح سے سلطان کی پسند تھی، اس کو دیکھ دیکھ کر عیسائیوں کو خود خواہش ہوتی تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کو سلطانی فوج میں داخل کر دے، کیونکہ ان کو داخل کرنے کے بعد راحت اور سکون محسوس ہوتا تھا اور خطرے کا کوئی اندیشہ نہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ینگ چری فوج میں داخل ہونے کے بعد ہمارے بچوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ان کی طرف کوئی آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ سالانہ بھرتی کے موقع پر بغیر کسی مشکل کے یہ تعداد پوری ہو جاتی تھی اور بعض لوگوں کو تو واپس کرنا پڑتا تھا۔ یہ ینگ چری فوج ایک جدید فوج تھی۔ اس فوج میں وزیر علاء الدین غازی نے بہت سی سہولتیں پیدا کی، فوج کی وردیاں مقرر کی، ان کو تعداد کے اعتبار سے مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ان پر الگ طرح سے پابندی بنائی اور شہر قصبوں میں کچہریاں قائم کی۔ ملک کے ایسے قبیلے جو چوری اور لوٹ ماری کے شوقین تھے، وزیر علاء الدین نے ایسے کام پر لگا دیا جو ان کے لیے من پسند کام تھا، یعنی اس نے ان میں ایک ایسا نظام پیدا کر کے ان کی فوجیں اور پلٹنیں بنا دی جن کا کام یہ تھا کہ جس ملک پر عثمانی سلطنت کی فوجیں حملہ کرتی، یہ پلٹنیں میدان جنگ کے چاروں طرف اور دشمن کے ملک میں پھیل کر لوٹ ماری اور ڈاکہ زنی کر کے دشمنوں کے دلوں میں خوف اور ڈر پیدا کرتی تھی اور سلطنت عثمانیہ کے قیام کے لیے ہر ایک ممکن تدبیر کو کام میں لایا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک یہ ملک ترکوں کا ٹھکانہ ہے اور 600 سال گزرنے کے بعد بھی اس ملک کی حالت یہ ہے کہ وہاں سے اسلام اور ترکوں کو نکال دینے کی جرت کسی قوم اور کسی سلطنت میں نہیں ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، باقی کی اسٹوری اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔